نوشین صاحبہ، اب یہ ایک الزام تو رہا مختلف ادوار کے اندر سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی، ملک کے دیگر بااثر لوگوں پہ، اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں پہ، اور ہماری صحافتی برادری کے اوپر تو سب سے بڑا الزام رہا کہ اس ملک ریاض کے معاملے کے اوپر بات نہیں کرتے. میں آج حیران ہوں گی اگر دیگر ہمارے جو کولیگز ہیں دیگر چینلز کے اوپر وہ اس پہ بات کر رہے ہوں. تو یہ جو اب پریس ریلیز آئی، عطا تارڑ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو نیب کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی کارروائی ہے جو گواہی کا ذکر ملک ریاض کریں، یا حقیقی طور پہ وہ قانون کے شکنجے میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اب صاحب. دیکھیں جی، 190 ملین پاؤنڈس کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، اور NCA جو UK کی ایجنسی ہے، نیشنل کرائم ایجنسی، انہوں نے یہ یہاں کیا کہ آپ کو ایک ای میل آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی منی لانڈرنگ سے 190 ملین پاؤنڈس کا جو ہے یہاں پہ ایک اماؤنٹ آئی ہے اور اس کو فریز کر دیا جاتا ہے. اور جب پروسیڈس آف کرائم کے تھرو اور اگر آپ منی لانڈرنگ کے تھرو یہ پیسہ کسی ملک میں آپ پکڑتے ہیں اور وہ مشکوک اکاؤنٹ، وہ پیسہ جو ہے واپس اس اسٹیٹ کو آتا ہے. تو وہ جب اس اسٹیٹ کو واپس آیا تو پاکستان میں جب وہ پیسہ واپس آتا ہے تو سپریم کورٹ میں ایک اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، اور ایک شخص کے لیے جو کنوکٹڈ بھی ہے اور اس کے اوپر ایک الزام آیا تھا اور ایک جرمانہ آیا تھا، اس کے فائن کی زد میں وہ پیسہ جو ہے وہ جمع کروایا جاتا ہے. تو ایک ڈیل ہوتی ہے ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں 2019 میں، جب پرائم منسٹر عمران خان تھے. آپ ایک کانفیڈینشیل ڈیڈ کرتے ہیں اور ایک بند لفافے میں وہ جو ہے اس کی کاروائی ہوتی ہے. تو ملک ریاض صاحب کو آپ فیور کر رہے ہیں اور اس کے عوض آپ 400-500 ایکڑ جو ہے اراضی آپ کو مل رہی ہے. تو یہ بہت بڑی، لیکن یہ کاروائی اب ہونا بنیادی سوال ہے. دیکھیں، جب جیسے ہی NCA سے وہ ای میل آتی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ہمارا جو نیب ہے اس کے علم میں یہ جب چیزیں آتی ہیں تو یہ تبھی سے کاروائی. لیکن غیر قانونی خواہ وہ لینڈ گریبنگ کے الزامات ہوں، پھر اس کے علاوہ کرپشن سے متعلق جو دیگر انکوائریز ہو رہے ہیں، وہ تو پرانے ادوار میں بھی رہے. آپ نے اپنے پچھلے دور میں کوئی کاروائی کیوں نہ کی؟ بلکہ میاں صاحب کو حکومت سے ہٹایا گیا تو انہوں نے، یہ ہمارے پاس خبر موجود ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ملے ملک ریاض صاحب سے اور ان سے درخواست کی کہ زرداری صاحب سے سپورٹ حاصل کر کے دیں مجھے. تو کیوں اتنے پسندیدہ رہے؟ ثبوت تو ہوں گے نا. جیسے اب یہ جو ہیں باہر سے بیٹھے ٹویٹر کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نہیں آتا، جو کرنا ہے کر لیں، اور میں بڑا فرم ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ ہاں میں نے چوری کی ہے، تو میں باہر بیٹھ کے اس کا جو ہے دل میں برا کہہ رہا ہوں. لیکن بھائی 190 ملین جو پاؤنڈ ہے وہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہے. اور یہ پاکستان کا پیسہ ہے جو منی لانڈرنگ کی زد میں گیا واپس آیا ہے، یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے. اور آپ جا کے دبئی میں بیٹھ کے اب جو ہے وہ بیریا ٹاؤن بنا رہے ہیں اور پاکستان کا پیسہ یہاں سے بھی وہ آپ لے جا رہے ہیں. اگر آپ اتنے کلیئر ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پرانے جو ہیں آپ کی ان سے بات ہوئی، انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی، تو آپ آئیں، آپ اپنے اب قانونی طریقہ کیا ہوگا؟ آپ آئیں نا. آپ کو نیب جو ہے آپ کو جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ UAE سے وہ آپ کو مفرور ہیں آپ بیسیکلی، اور آپ کا بیٹا بھی مفرور ہے، شہزاد اکبر صاحب بھی مفرور ہے، ان کے ایسوسیٹس بھی مفرور ہیں. لیکن آپ یہ تاثر کیسے ظاہر کریں گے کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دے رہے؟ یہ بات وہ 2-3 بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے گواہی دینے کا. دیکھیں جی، جب قانون کے تحت آپ کو وہاں سے UAE سے ہم لایا جائے گا نا، آپ کو واپس پاکستان منگوایا جائے گا، تب آپ گواہی بھی دیں گے اور آپ پہ اگر جرم عائد ہوئیں گے تو آپ کو سزا بھی ملے گی. بخاری صاحب اسی کیس کی زد میں ابھی عمران خان 14 سال اندر جا چکے ہیں. تو دس از اے شٹ اینڈ اوپن کیس. یہ اب کلیئر ہو گیا ہوا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا تھا. بخاری صاحب، اب یہ آپ تو لنک کریں گے اس کو، کیونکہ آپ لوگوں کے مختلف بیانات بدلے. کہیں آپ نے کہا ملک ریاض کی اپنی ڈیل ہوئی، کہیں آپ لوگوں نے کریڈٹ لیا کہ دیکھیں PTI کی ہی حکومت ہے جو سرکار کے پیسے واپس لے کر آئی. تو اب کیا آپ کا رد عمل ہے اس پہ؟ دونوں باتیں بالکل درست ہیں جی، کوئی ہمارا بیان نہیں بدلا، اور میں مفروضوں پہ بات نہیں کروں گا. میں ڈاکومنٹیشن بات کروں گا جو انٹرنیشنل ڈاکومنٹ، پبلک ڈاکومنٹ اور انٹرنیشنل ڈاکومنٹ. نمبر 1 سب سے پہلے یہ کہ 190 ملین ہے کیا بیسیکلی، یہ تو پتہ چل جائے. اس کے اندر ہوا یہ کہ حسین نواز صاحب کی ایک پراپرٹی تھی، یہ میں حسن نواز کی، جی آئی ٹیک فل ریسپانسبلٹی. کل کسی جگہ ثابت ہو، میرے پاس ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے، آپ کا ڈاکیومنٹ، ان کی پراپرٹی تھی. اٹ ورتھ واز 25 ملین پاؤنڈس، جو خریدی گئی 50 ملین پاؤنڈ میں 48 پوائنٹ سم تھنگ میں. اور اس کے بعد پتہ یہ چلا جی کہ NCA کو پتہ چلا کہ ایک پراپرٹی اتنے پیسوں کی اتنے میں خریدی گئی جو اس کی ورتھ نہیں ہے. لیکن صرف ایک نہیں تھی، 2-3 چیزوں کے اوپر 9 اکاؤنٹ سیز ہوئے، 9 اکاؤنٹ. بلکہ اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا ملک ریاض، جس کو علی ریاض اینڈ کس کے درمیان، اینڈ دا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دی ہوم ڈپارٹمنٹ لنڈن. اور اس پہ ججمنٹ آئی، اور رپورٹڈ ججمنٹ آئی. کون سی ڈیٹ کو؟ 26/11/2021 کو. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اور اس کو ہیڈ کیا تھا جسٹس نکولی نے، میم نے. اور اس کے اندر میں صرف اس کا آپ کو پیراگراف 45 پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس کا آرٹیکل 47. دیٹس اٹ. کیونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، روز ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پتہ تو چلے نا لوگوں کو ہے کیا. ہم پیسے لے کر آئے، ایڈمیٹڈلی پاکستان کی تاریخ میں صحیح کہنی تھی میم
کہ اتنے بڑے پیسے تھوڑے نہیں ہوتے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئے ہیں وہ پاکستان کے اندر سے پہلے کبھی نہیں. وہ پیسے کس کے تھے میں آپ کو بتاؤں جو واپس آئے پاکستان؟ سپریم کورٹ میں آنے تھے حکومت کے پیسے تھے ملک ریاض کے پیسے تھے؟ نہیں دیکھیں میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا نا. میں تو آپ ضرور کہیے گا پروسیڈز آف کرائم اور منی لانڈرنگ کے اکاؤنٹ جو فریز ہوا تھا وہ پیسہ واپس ریپیٹریٹ ہوتا ہے پاکستان اسٹیٹ کو آیا. میں آرڈر بتا رہا ہوں وہ چلیں بخاری صاحب آپ یہ ضرور بتائیے کہ پیسے کس کے تھے؟ اور ای میل بھی آئی تھی NCA 3 پیجوں 3 لائنوں کا میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ سب کو کلیئر ہو جائے گا. اس میں تو ایمبیگوٹی نہیں نا, یہ تو ایک آرڈر ہے, یہ تو پبلک ڈاکومنٹ ہے. اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, کیٹیگری کے لیے لکھا, اور یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائے گا. پڑھیں آپ مجھے, میں پڑھ کے بتاتا ہوں جی. دس از 45th جی پیراگراف 3 December 2019 the NCA issued a press statement announcement that it had agreed 190 million pound settlement as a result of investigation into Malik Riyaz and the Home Department. Settlement اب آپ پڑھیں پیراگراف 84 اسی فیصلے کا. میں اس سے آگے آ جاتا ہوں, میں اس کے بعد آگے جس میں اسٹیٹ آف پاکستان یہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے, لیکن میں 47 بھی پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو ذرا. اس کے اندر آرٹیکل جب 47 میں آپ آئیں گے, اس کے اندر جو اسپیسیفکلی دیا ہوا انہوں نے, اور اس کے اندر بڑا کیٹیگریکلی انہوں نے لکھ کے دیا ہوا آپ کو کہ یہ دیٹ از اے پارٹ آف آرٹیکل 7G. دی ریسپونڈنٹس ہو, جو وہاں پر پیکٹ ہوا جن کے درمیان, دی ریسپونڈنٹس was clearly entitled to have agreed to the fact that the freezing orders, سارے کے سارے جو آپ بات کر رہے ہیں سارے کے سارے orders were only not set aside because the applicants agreed to pay the substantial amount of money to the amount of 190 million pounds to an account held by the Supreme Court of Pakistan as a part payment. جی لیکن آپ یہ کون سا پیراگراف آپ نے 84 میں نے 47 پڑھا, 84 بھی پڑھی ہے نا. سارے کے سارے 84 میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے, یہ کوئی غلط فہمی نہ رکھے کہ یہ پیسے نہیں, ایسے نہیں. دیکھیں دو چیزیں کلیئر کریں. واٹ از اسٹیٹ؟ اسٹیٹ مینز آرٹیکل 7. میں کسی کی بات پہ تو نہیں کروں گا, میں تو کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. آرٹیکل 7 از اے اسٹیٹ, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم, پروونشل سسٹم اینڈ نیشنل اسمبلی سسٹم, اور جو ٹیکس لگائے گا. اس کے علاوہ مجھے ڈیفینیشن نہیں پتا. آل ادرز آر ٹولز آف اٹ. نمبر 1. نمبر 2 چیز, کورٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے بھائی, بند ہو گیا, کسی نے پوچھا پیسے کدھر گئے, 460 بلین کس نے دینے تھے, ویئر از ہی, ویئر از دیٹ گائے.